اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 سے پڑھیں گے، 27 کل ہو چکی تھی۔ یہ اصل میں کافروں سے تھوڑا سا کتاب چل رہا ہے۔ کیفا، کیفا کا مطلب کیسے، اردو کا لفظ کیفیت اسی سے نکلتا بھی کیا ہے، کیسی حالت ہے۔ کیف تکفرون، تم کیسے انکار کرتے ہو باللہ، اللہ کا کفر کیسے کرتے ہو اللہ کے ساتھ۔ وکنتم، اور تھے تم، امواتن، مردہ۔ ہم ظاہر ہے ایسے تو نہیں بن کے مردہ ہی تھے، پہلے کوئی ہمارا وجود نہیں تھا۔ فاحیاکم، پس تمہیں زندہ کیا۔ ثم، اس کے بعد یمیتکم، وہ تمہیں دوبارہ موت دے گا، ہم مر جائیں گے ظاہر ہے۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ هو الذی، وہی ہے جس نے خلق لکم، پیدا کیا تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، یعنی جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استویٰ، اور اس کے بعد استوا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سیدھا کر دینا۔ ثم، یہاں سے مراد متوجہ ہونا بھی ہوتا ہے۔ ثم استویٰ الی السماء، اور پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف۔ فسواہن، اور پس برابر کیے، سواہن برابر کیے، سبع سماوات، 7 آسمان۔ جب بھی لوگ صحرا میں پھرتے تھے، انہیں ان صحرا میں سارے تھے نا یہ، تو انہیں ایک ہی چیز نظر آتی تھی، زمین یا آسمان۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھی ایک آسمان تو تمہیں نظر میں آ رہا ہے، اور باقی اور بھی آسمان ہیں 7۔ اب ان کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ بھی قرآن پاک میں کچھ چیزیں متشابہات ہیں جن کو تشبیہ دی گئی ہے، اور کچھ چیزیں حقیقت میں ہیں جن کا اللہ کو علم ہے، ہمیں نہیں علم بہرحال۔ وَهُوَ بِكُلِّ، وَهُوَ، اور وہ، بِكُلِّ، ہر چیز، شیء، چیز کا، علم رکھنے والا ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مکمل جو ایک دیباچہ ہوتا ہے نا، سٹارٹ کیا جاتا ہے، شروع کیا جاتا ہے کام، اس میں بتا دیا تھوڑا بہت۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان کہاں سے شروع ہوا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور وَإِذْ، اور جب، اس سے مراد ہوتا ہے یعنی اس وقت کو یاد کرو یا اس واقعے کو ذہن میں لاؤ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، ملک کہتے ہیں، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، اس کی جمع ملائکہ۔ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے پیغام لے کے جانے والا کوئی، لیکن ہم نے چونکہ اس کو فرشتے کے ساتھ منسوب کیا ہوا تو یہ فرشتہ ہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، جاعل بنانا، جاعل بنانے والا، فی الارض زمین میں، خلیفہ، بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کہتے ہیں جس کو آپ اپنا نمائندہ بنائیں اور اس کو کچھ اختیارات دیں، ٹھیک ہو گیا۔ قالو، انہوں نے فرشتوں نے کہا، آ کا مطلب کیا، تجعلو، تو بنائے گا، فیہا، اس میں، من، اس کو، یفسد فیہا، جو اس میں فساد مچائیں گے، ویسفک، اور بہائیں گے، الدماء، خون، یعنی کیا تو ان کو بنائے گا جو زمین میں فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے۔ اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ اعتراض کرنا کہ ایسے کریں گے ایسے کریں گے، بلکہ اس سے مراد یہ تھا کہ ان کو جب خلیفہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا، تو اس سے مراد ان سمجھ میں آ گیا کہ ان کو کوئی نہ کوئی اختیارات دیے جائیں گے، اور وہ اس چیز پہ حیران تھے کہ یہ کیسے ہوگا کہ ایک ہی کائنات، ایک کائنات میں 2 اختیار والے موجود ہوں۔ اختیار والا تو ایک ہی ذات ہے نا اللہ، اس وجہ سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ جب انسان کو اختیارات ملیں گے تو ظاہر انہوں نے تو یہی کرنا ہے، فساد مچانا ہے، اور اس میں کیا کہتے ہیں، خون بہانا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے انہوں نے جملہ معترضہ تھا، بھی انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ ایم ان کے ذہن میں آیا ہمیں علم حاصل کرنا۔ وَنَحْنُ، اور ہم، نحن کا مطلب ہم، نسبح، تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، تیری تعریف کے ساتھ، یعنی ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَکَ، اور تیرے لیے تیری مقدس پن، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ یعنی سے مراد یہ نہیں تھا کہ ہم جب کر رہے ہیں تو ہمیں اختیار دے دے، مراد یہ نہیں تھا، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ تیرا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اس لیے بنانا ہے انسان کو کہ وہ تیری عبادت کریں، تو اس کے لیے ہم ہیں، تو اس کو بنانے کی مطلب ضرورت کیا ہے اس طرح۔ ان سے مراد یہ نہیں تھا، فرشتے کہہ رہے تھے ہم کر رہے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں بنا دیتا خلیفہ، نہیں، اس کا مراد یہ نہیں تھا۔ قالا، کہا اللہ تعالیٰ نے، انی، بے شک میں، اعلم، میں زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون، ما کا مطلب وہ، لا تعلمون، تم سب نہیں جانتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آج آیت نمبر 30 تک ہو گئی، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔